اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو ڈسکس کریں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. ایک تو بی بی زینب ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جن کا ابو العاص سے عقد ہوا تھا. پھر بی بی رقیہ ہیں جو حضرت عثمان کی زوجہ تھیں اور ان کا بدر کے وقت انتقال ہو گیا. پھر بی بی ام کلثوم ہیں جن کا عقد آج حضرت عثمان سے ہم ذکر کریں گے. اور بی بی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں لیکچر نمبر 85 میں، اور بڑا تفصیل کے ساتھ اس میرج کو ڈسکس کر چکے ہیں. بہرحال آج کے درس میں ہم اس پوائنٹ کو اٹھائیں گے جو پچھلے درس میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب حضرت عثمان کے اور حضرت ابوبکر کی شکایت حضرت عمر لے کے آئے اور کہا کہ دیکھیں میرے ساتھ آپ کے ان 2 چہیتوں نے کیا کیا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ساری تفصیل سنی تو مسکرا دیے، کیونکہ آپ نے حضرت ابوبکر سے ذکر کیا تھا حفصہ کا اور وہ راز انہوں نے حضرت عمر کے اوپر فاش نہ کیا. تو ایک مسکرانے کی وجہ تو یہ تھی. اب مسکرانے کی دوسری وجہ بھی سنتے ہیں. ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کے پاس آئے اور حضرت عثمان جو ہے نا بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عثمان کو اتنا غمگین اور اداس دیکھا، کیونکہ بی بی رقیہ کی وفات ہو گئی تھی، تو اس لیے حضرت کے یہ چہیتے بڑے غمگین اور اداس بیٹھے تھے. جب ان کو دیکھا تو حضرت نے فرمایا کہ عثمان کیا بات ہے، تم مجھے آج بہت رنجیدہ اور غمگین نظر آتے ہو. حضرت عثمان نے ایک بڑی عجیب بات کی. آئے ہائے، اس بات کو ذرا سمجھیں. حضرت عثمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھ سے بڑا صدمہ بھی کسی پر پڑا ہوگا؟ آپ کے اور میرے درمیان سسرالی رشتہ ختم ہو گیا. آئے اللہ اکبر. جو اس محبت سے گزرتے ہیں وہ اس محبت کا حال جانتے ہیں کہ آپ کے اور میرے درمیان سے سسرالی رشتہ ختم ہو گیا. اب اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے. حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے آقا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کے اور میرے درمیان میں سے رشتہ ختم ہو گیا. یہ نہیں کہا میرے اور آپ کے درمیان میں سے سسرالی رشتہ ختم ہو گیا. اب اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور بھی ایک رشتہ تھا. حضرت عثمان کے والد کا نام تو اکثر لوگ جانتے عفان، اور کچھ لوگ حضرت عثمان کے شاید دادا کا نام بھی جانتے ہوں کہ عثمان بن عفان بن وائل، اور وائل ابو العاص کے نام سے مشہور تھے. لیکن پردادا کا نام نہ جانتے ہوں کیونکہ حضرت عثمان بن عفان بن وائل بن امیہ، اور یہ امیہ وہی ہے جن کی وجہ سے سارے خاندان کا نام بنو امیہ پڑا. سارے خاندان کا نام بنو امیہ پڑا، اور اسی بنو امیہ سے حضرت معاویہ بھی تھے اور ابو سفیان بھی تھے. اور یہ امیہ جو ہے یہ عبد الشمس کا بیٹا ہے، اور عبد الشمس جو ہے وہ عبد مناف کا بیٹا ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں. کیونکہ جیسا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف تھا، اور عبد مناف قصی کا لڑکا تھا. تو وہ سارا شجرہ نسب پڑھ چکے ہیں پہلے. تو عبد مناف پہ جا کے حضرت عثمان کا اور حضرت کا نسب بلکہ عبد مناف پہ جا کے حضرت کا اور حضرت عثمان کا نسب مل جاتا ہے. تو ایک بات تو یہ تھی. اب حضرت عثمان کا ننیال دیکھتے ہیں. حضرت عثمان کی والدہ کا نام تھا عروہ، یہ کارز بن ربیعہ کی بیٹی تھی. اور حضرت عروہ کی ماں کا نام تھا ام حکیم البیضاء. ابھی بھی it looks like the bell has not rung. ابھی ام الحکیم البیضاء کون تھی؟ یہ عبد المطلب کی بیٹی تھی. اللہ اکبر. تو پھر یہ حضرت عثمان کی جو نانی ہوئی یہ محمد مصطفیٰ کی پھوپھی ہوئی.
اور حضرت عثمان کی جو ماں عروہ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی پھوپھی زاد بہن ہوئی، تو حضرت عثمان کا اگر جد امجد عبد مناف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ددیال ملتا ہے، تو ادھر ننیال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے لڑکے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ رشتہ ختم ہو گیا، کہا سسرالی رشتہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ باتیں سمجھنے کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے، اس سے پھر ان تعلقات کی پیچیدگیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو خیر، اسی طرح حضرت عثمان کی جو والدہ ہیں، چونکہ اب ہم یہ ذکر کر رہے ہیں تو ساری بات ذکر کر لیں۔ حضرت عثمان کی جو والدہ ہیں عروہ، ان کے جو پہلے شوہر ہیں وہ عفان ہیں، جس سے حضرت عثمان ہیں۔ عفان کا انتقال ہو گیا جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے، عمر کم تھی، تب انتقال ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد عروہ نے شادی کی عقبۃ ابن ابی معیط سے۔ یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں ہم بہت پہلے سیرت میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کی کشیدگی دیکھتے ہوئے عقبۃ ابن ابی معیط نے ایک دعوت بلائی، چاہا کہ یہ سارا معاملہ حل ہو جائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بہنوئی ہے، رشتہ دار ہے، چاہتا تھا کہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ حضرت نے کھانا نہ کھایا تو اس نے وجہ پوچھی، حضرت نے کہا تم مشرک ہو، ایمان لے آؤ کھانا کھا لوں گا۔ اس نے ایمان لے آیا، حضرت نے کھانا کھا لیا۔ پھر ایمان لانے کے بعد ابو جہل نے سر توڑ کوشش کی کہ عقبۃ ابن ابی معیط پھر جائے، نہیں پھرا۔ تو اس کے دوست ابئی سے اس نے کہا، ابئی بن خلف، کہ تم اس کو کنونس کرو۔ اس نے کنونس کیا، یہ کنونس ہو گیا، کیونکہ یہ ابئی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تو ابئی نے کہا کہ اگر تو محمد مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑے گا تو آج سے میری تیری دوستی ختم۔ تو اس کی وجہ سے وہ پھر دین سے پھر آیا۔ پھر نعوذ باللہ اس نے ابئی کو کنونس کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی کہ آپ کے منہ مبارک پر تھوک دیا اس نے بھرے کعبے میں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں پٹا ڈال کر آپ کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی، اور نہ جانے اس نے کیا کیا افتادیں کی۔ اس کو آپ ڈیٹیل میں جا کے پہلے پچھلے دروس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ یہ پکڑا گیا بدر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خداوندی حکم دیا کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ اب کہنے کو تو یہ بات بڑی آسان معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نے کہا ایک کافر ہے، اللہ کا حکم ہے اس کی گردن مار دی جائے، لیکن اب اس کی پیچیدگیوں کو دیکھیں۔ یہ کافر حضرت عثمان کا سوتیلا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے اتنے عزیز صحابی کے سوتیلے باپ کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اب اس کی ایک اور پیچیدگی بھی سمجھیے، اور یہ سوتیلا باپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی جو عثمان کے گھر میں ہے اس کا سسر بھی ہے۔ ایمان سے بتائیں یہ کوئی آسان ڈیسیجن تھا کہ اپنی بیٹی کے سسر کو قتل کرنے کا نیوتا آپ صحابہ کو دیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی کم ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز نہیں تھے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں کوئی ڈیفیکلٹ ڈیسیجن نہیں تھے، بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز تھے۔ یہ کوئی آسان ڈیسیجن نہیں ہوتا۔ آپ میں سے وہ لوگ جو اس پیچیدگی کو سمجھتے ہیں وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی کہ سسرالی رشتہ اور اتنا زبردست قدم اٹھا لیا جائے، لیکن جو اللہ کی مرضی۔ تو خیر، بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس لیے غمگین ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب آگے کی بات سنیں۔ ابھی حضرت عثمان آپ سے یہ بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت نے فرمایا یہ جبریل ہیں۔ آئے ہائے، یہ جبریل ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جبریل آیا تھا، کہا یہ ہیں، یہاں موجود ہیں اور مجھے اللہ کی طرف سے حکم دے رہے ہیں۔ حال کا صیغہ ہے۔ ارے اس سے سمجھو کہ عثمان کا کیا مقام ہے۔ وہ جو عثمان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں وہ سمجھیں کہ عثمان کا مقام کیا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا یہ جبریل ہے، مجھے اللہ کا حکم سنا رہے ہیں، اور حکم کیا ہے کہ رقیہ کی بہن ام کلثوم کو اسی کے مہر پر عثمان سے بیعہ دو۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ پھر آپ نے حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان سے بیعہ دیا، اور یہ وہ راز تھا جو حضرت عثمان کو تو معلوم تھا لیکن حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا۔ اس لیے جب حضرت عمر نے حضرت عثمان کے پاس اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تو حضرت عثمان نے جواب کوئی نہ دیا۔ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راز کو خود بیان فرمائیں۔ یہ وجہ تھی۔
اس لیے محمد مصطفیٰ نے کہا ایک راز میں نے ابو بکر کو کہا تھا، اس نے راز کا پاس رکھا، اور ایک راز میں نے عثمان سے بیان کیا تھا، عثمان نے اس راز کا پاس رکھا، عمر دونوں کے پاس گیا اور عمر دونوں کے پاس گیا اور دونوں کے راز سے بے خبر رہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اسی بات پر مسکرائے تھے۔ تو اب وہ بات کمپلیٹ ہو گئی جو میں نے آپ سے پچھلے درس میں عرض کی تھی۔ اچھا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام کلثوم کو حضرت عثمان سے بیعت دیا، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیٹی کے پاس گئے اور فرمایا کہ بیٹی، یہ عثمان نظر نہیں آتے، کدھر ہیں؟ حضرت ام کلثوم نے عرض کیا کہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ حضرت ام کلثوم نے عرض کیا کہ ابا جان، وہ بہت اچھے اور بلند مرتبہ شوہر ثابت ہوئے ہیں۔ اب آگے میرے مدنی کا جواب بھی سنیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیوں نہ ہوں، وہ دنیا میں تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، یعنی اخلاق و عادات میں سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ حضرت ابن عباس کی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل نے کہا کہ اگر آپ زمین والوں میں یوسف کا شبیہ اور ہم شکل دیکھنا چاہتے ہیں تو عثمان بن عفان کو دیکھ لیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک واحد شخصیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں آیا کہ جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں شادی کر کے آئی ہوں۔ حضرت عثمان وہ واحد آدمی ہے جس کے ساتھ یہ ہوا، اس لیے حضرت عثمان کا خطاب پہلے آسمانوں میں پھر زمین میں ذو النورین ٹھہرا، یعنی وہ جو 2 نور والا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک روایت آتی ہے جب ایک مرتبہ حضرت سے حضرت علی نے حضرت عثمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں جن کو آسمانوں میں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ پھر 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دوسری صاحبزادی جن کا حضرت عثمان سے عقد ہوا تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت نے اپنے صحابہ سے فرمایا عثمان کی شادی کر دو، اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کو بھی عثمان سے بیعت دیتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک سب کو تم سے بیعتا، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہتی۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تھا، اور یہ وہ شادی تھی جو بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ وما علينا إلا البلاغ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔